السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے میرے تمام احباب ویور سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے سوالات لوگوں نے کہے کہ اندھیرے میں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ بھائی ڈونٹ وری، جب ہم چھوٹے سے تھے ہمیں بھی لگتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اندھیرے میں جانے سے خوف آتا ہے، رات کو چھت میں جانے سے خوف آتا ہے، اندھیرے زینے میں جانے سے خوف آتا ہے، یا کسی بھی ایسے مقام سے گزریں جہاں اندھیرا ہو تو خوف آتا ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ اس کا علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کیفیت آتی ہے کہ اندھیرے سے جو خوف آتا ہے، جس کو آپ ڈارک فوبیا کہتے ہو اپنی لینگویج میں، ڈارک فوبیا، ٹھیک ہے۔ تو ڈارک فوبیا یا اندھیرے سے خوف کا جو وہم ہے، یا جو اس کا علاج کرنا ہے، یا جو یہ تکلیف ہے، پرابلم ہے، بیماری ہے، اس کا علاج ہوگا کس کھاتے میں، کس سیگمنٹ میں آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے؟ آیا کہ جسمانی علاج کریں گے، روحانی علاج کریں گے، نفسیاتی علاج کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کون سا علاج کریں گے؟ تو بھائی محترم، جو آپ کے معالجین نے، آپ کے بڑوں نے، آپ کی نانی دادی نے آپ کو بتایا ہو وہ علاج کر لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آسان طریقہ مجھ سے بھی سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ اندھیرے کا خوف دل کے کیواڑوں کا تنگ ہونا ہے، خشک ہونا ہے، اور کسی بھی اس میں انداز میں، کسی بھی درجے میں اس کا اکڑا ہوا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کیواڑ پوری حالت میں کھل بند نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ یہ دل کی تنگی ہے، دل کے عضلات کی تنگی ہے، یہ مسکولر پرابلم ہے، عضلاتی بیماری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا علاج جو ہے آپ ہربل سے کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خوف کی کیفیت ہوتی ہے، دل تنگ ہوتا ہے، اندھیرے سے ہوتا ہے، ڈارک فوبیا سے ہوتا ہے، تو آپ صرف اور صرف رات کو ایک گڈی پودینہ 2 گلاس پانی میں ابالیے، اور اتنا ابالیے کہ پانی آدھے کا آدھا ہو جائے، اس کو چھان کے ٹھنڈا کر کے پی جائیے، صرف 7 دن، بس زیادہ نہیں۔ اور اس کے بعد چاہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ اور پی لیا کریں، جب تک کہ آپ کو اطمینان قلب نصیب نہ ہو جائے کہ آپ کا ڈارک فوبیا ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو اچانک سر کلاس میں آ گئے، آپ کی روح فنا ہو گئی، اچانک آپ کی بیوی سامنے آ گئی، آپ ڈر گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اچانک جناب علی اندھیرے میں جانے کا اتفاق ہوا، آپ ڈر گئے، بیگم نے بولا رات کو چھت کا دروازہ بند کر کے آ رہے ہو، اب آپ ڈرتے ڈرتے جا رہے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس علاج کو کیا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علاج کا جواب بہت آسان ترین، صرف پودینہ۔ اب پودینہ باہر ملکوں میں بہت بڑی گڈی ہوتی ہے، پاکستان میں کراچی کی جو گڈی کا سائز ہے، اتنی گڈی، یعنی کہ اس کی ساری پتیاں 1 کپ میں آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اتنا پودینہ کافی ہے، اس کو 2 گلاس پانی میں ابالیے گا، پانی آدھے کا آدھا ہو جائے، چھان لیجئے گا، ٹھنڈا کر لیجئے گا اور پی لیجئے گا۔ اپنے ذائقے کے اعتبار سے چاہیں تو اس میں گڑ یا دیسی شکر ملا لیجئے، چینی یا سکرین نہیں ملائیے گا، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری بات کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اب اس کو بھی تو ختم کریں۔ مسئلہ تو آپ نے حل کر لیا، اب ایسا کرتے ہیں کہ اس وجوہات کو بھی ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فریج کا ٹھنڈا پانی دل کے کیواڑوں کو سخت اور تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی ٹھنڈی اور کھٹی بیوریجز ہیں، آپ کے کولڈ ڈرنکس ہیں، ٹھنڈی اور کھٹی، ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں بھی آپ کے دل کے کیواڑوں کو سخت اور تنگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 جگہ یہ تھوڑا سا احتیاط کر لیجئے، پرہیز کر لیجئے کہ آپ نے ٹھنڈا پانی بالکل بھی نہیں پینا، اور بازاری چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھانی پینی، بیوریجز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یقین کیجئے کہ علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز چونکہ انتہائی ضروری ہے، لہذا یہ کر لیجئے گا، اور اللہ کرے گا آپ کی شکایت منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ کوئی نفسیاتی علاج نہیں، کوئی روحانی علاج نہیں، کوئی لمبی چوڑی دوا سازی نہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ کیوں؟ مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ نے آسان ترین کام کرنا ہے، 7 دن لگ کے کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو بہت چھوٹے نابالغ بچے ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کو پوری گڈی نہیں دینی، جیسے 15 سے 10 سال ہیں تو آدھی گڈی دینی ہے، ٹھیک ہے نا، اور 10 سے بھی بیفور ہیں تو کوارٹر گڈی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوٹینسی کا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ کہیں آپ کو دوسرے دن کوئی پرابلم نظر نہ آ رہی ہو معاملات میں، پوٹینسی خیال رکھیے۔ ہر چیز حکمت اور مشورے سے اگر چلائی جائے تو اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کیئر کریں گے، خیال فرمائیں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔